انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا، علم حاصل کرنا فضیلت والی چیز ہے، عمل کر لینا سعادت کی چیز ہے، لیکن دیوانگی حاصل کر لینا کچھ اور ہی ہے۔ دیوانگی جو ہے نا وہ سب سے بلند مقام والی چیز ہے۔ بہت سارے عابد ہوں گے بروز محشر، بہت سارے عابد ہوں گے، بہت سارے عالم ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے، لیکن عاشقوں کا مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ تو عاشق بننے کی کوشش کرو۔ دنیا کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہے وہ عاشقوں کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ صدیق اکبر۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ حضرت صحابہ کرام میں سے آپ ترتیب وار فضیلت کے اعتبار سے نام گنائیں تو آپ ایسے ہی کہیں گے نا، حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، پھر اہل بیت اطہار، پھر آپ اس طریقے سے نام گنائیں گے۔ لیکن جب آپ نام گناتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں دل میں ایسا رہتا ہے نا، پھر حضرت بلال کہاں رہتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں کس کے پہلے لوں کس کے بعد میں لوں؟ ایسا لگتا ہے کیا نہیں؟ حضرت سلمان فارسی کا نام میں کس کے پہلے لوں کس کے بعد میں لوں، ہے نا؟ اور تمام صحابہ کرام کا آپ نام لیں تو پھر ایک دل میں آتا ہے کہ پھر حضرت اویس کرنی کو کیا صحابہ کے میں سے نہ لوں؟ دل میں آتا ہے نا؟ تو یہ عشق ہوتا ہے جو انسان کو اتنے بلند مقام پر پہنچاتا ہے کہ جس کا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کا کیا مقام۔ اور یہ دیوانگی جس کے اندر آ گئی، یاد رکھنا اس کی ایک نیکی ایسے ہزاروں لاکھوں عابدوں کی نیکی پر بھاری ہوتی ہے۔ عاشق جب کچھ کہہ دیتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بات کو پورا کرنے کی قسم اٹھائی۔ سمجھ میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا کہ جو اچھا نظر آ رہا تھا اور لباس وغیرہ سے بھی اچھا نظر آ رہا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ جو شخص جا رہا ہے جو اچھا دکھ رہا ہے بھلا اس کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے کمنٹس دیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چار لوگوں میں اپنی بات کہے تو لوگ اس کی بات کو سنیں، توجہ دیں اس کی طرف، یعنی اتنا عزت دار دکھ رہا ہے، دکھنے میں اتنا عزت دار دکھ رہا ہے کہ اگر یہ چار لوگوں میں اپنی بات کہے تو لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اگر یہ کہے تو قبول کریں۔ دوسرے صحابی نے کہا، تیسرے نے کہا کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دیں تو لوگ قبول کریں۔ سب نے اپنی اپنی تعریف اس کے تعلق سے کی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اپنی دوسری باتیں کی۔ اتنے میں ایک اور شخص وہاں سے گزرا جو بکھرے ہوئے بال، گرد آلود چہرہ اور ایسا ہی حال تھا، اس کا حالت زار تھا۔ تو جب وہاں سے گزرا تو پوچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ صحابہ کرام نے کہا وہی بس جو کچھ اس کے لیے کہا تھا اس کا الٹ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کچھ کہے تو لوگ اس کی طرف التفات بھی نہ کریں، دیکھے بھی نہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہے تو لوگ قبول بھی نہ کریں، اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو وہ بھی قبول نہ کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ جو شخص ہے اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کرے گا، اور اگر وہ جو پہلا شخص تھا اس سے پوری دنیا بھی بھر جائے تب بھی وہ اس کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ وہ عاشق تھا، وہ شخص عاشق تھا۔ یہ عاشقوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے عشق پیدا کرو، دیوانگی پیدا کرو۔ اور یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہوتا کہ اللہ رسول کی بات ہوئی، تمہارے محبوب کی بات ہو رہی ہے اور ہم کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی سیٹنگ چل رہی ہے، اے سی کی سیٹنگ چل رہی ہے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں ڈھکانے صاحب آ گئے، وہ یہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھے۔ تھوڑا دیوانگی پیدا کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ بار بار بولنا نہیں پڑنا چاہیے، کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ربیع الاول سے پہلے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھ رہے تھے، ہے نا؟ اور آپ کو یاد ہوگا آخری آپ نے جو سنت سیکھی تھی وہ مہمان نوازی کی سنت تھی۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے، میں فکر سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں نا۔ یہ تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی کم سے کم 4 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے آپ کو مہمان نوازی اور مہمان کے آنے اور جانے کی جو سنتیں ہیں نا وہ شروع کی تھی۔ اور اس کے پہلے کیا کیا ہو چکا تھا؟ اس کے پہلے کھانے پینے کے آداب ہو چکے تھے سب، یعنی کھانا کھانے کے پہلے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے دوران کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے بعد کے آداب کیا ہیں، یہ سب ہو چکے تھے یہاں۔
اور آپ کو ممکن ہے، امید ہے کہ یاد ہوگا، تو عمل تو آپ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور نہیں عمل کر رہے ہوں گے تو عمل کرو انشاءاللہ. بھول گئے تو اب خود احیاء علوم لے کے پڑھنا شروع کرو انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہمان نوازی کے متعلق جو احادیث بتائیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی تلاوت خطبے میں کی. من احبا، بولو، من احبا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بولنے کا مطلب جس نے سرکار کی سنت سے محبت کی حقیقت میں اسی نے سرکار سے محبت کی. جو سنتوں سے محبت نہیں کرتا اور سرکار کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، عشق تو چھوڑو، محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. سمجھنا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جنت میں میرے ساتھ جائے گا. تو جنت میں سرکار کے ساتھ کس کو نہیں جانا؟ ہر کسی کو جانا ہے. لیکن صرف یہ زبانی دعویٰ ہے، دعویٰ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہے، اس کے پیچھے محنت ہماری کچھ نہیں ہوتی. اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں فلاں بزنس ہے، اگر یہاں پر میں آپ کو 5 منٹ میں کوئی ایسا بزنس سکھا دوں جس میں 1 کے 1 لاکھ ہوتے ہیں، ابھی سب کہیں کون کون کرے گا، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے. بولے جس جس کو کرنا ہے وہ باہر نمبر دو، تو دیکھو کیسی گردی لگ جائے گی، ہے نا. اور پھر کل پھر سے دوبارہ آپ فلاں فلاں جگہ پر آئیے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل دی جائے گی، ہے نا. تو سب ایڈریس پوچھیں گے، وہ کہاں ایڈریس، کہاں پر آنا ہے، سب پوچھیں گے. اور ابھی باقی اور کوئی چیز کے بارے میں بولے تو کوئی التفات نہیں کرتا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی تو محنت کرنا پڑے گی نا. اور اس کو تھوڑا سا تصور کریں گے تو دل میں جو ہے ایک جستجو پیدا ہوگی. آپ جب اس کو تصور کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کیا؟ سوچو نا تھوڑا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا، کیسی شان والا داخلہ ہوگا، کیسی شان والا داخلہ ہوگا. اور آپ کس کس کے ساتھ جائیں گے، آپ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کون سی جماعت کے ساتھ ہوں گے پتہ ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء اکرام کی جماعت کے ساتھ ہوں گے. انبیاء اکرام کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخلے کے بعد سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے. جنت میں داخلہ اور عمل کیا کرنا ہے؟ صرف سنت پر عمل. چھوٹی سی چیز، سنت پر عمل. جو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور پہنتے اوڑھتے ہو وہ سرکار کی سنت سے کرو. بس اتنا سا عمل اور اتنا بڑا اجر. تو کون بیوقوف ہے کہ جو اتنے بڑے اجر کو اپنی چھوٹی موٹی بیوقوفانہ اور احمقانہ خواہشوں پر جو ہے اتنی بڑی چیز کو چھوڑ دے؟ اللہ کے واسطے اپنے خواہشوں کو ترک کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کی دعا کرو. کریں گے انشاءاللہ. تو مہمان نوازی کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنے والے احباب کو کھانا پیش کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ ایک سنت ہے. ہم صرف اس اینگل سے سن رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی مہمان کے بطور لوگ آیا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی آتے ہیں. تو ہم کو مہمانوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ آنے والے احباب کو کھانا پیش کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو زیادہ دیر تک بیٹھو، یہ ساعتیں تمہاری عمر میں شمار ہی نہیں ہوں گی. یعنی یہ تمہاری زندگی کے وہ اوقات ہوں گے جس کا حساب نہیں ہوگا. جب دسترخوان پر اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو، نیت کیا ہونا چاہیے؟ موج مستی کی نہیں. نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مجھے اپنے ماننے والے دوست عطا فرمائے اور یہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، میں ان کی رفاقت کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر کروں. سمجھ میں؟ سبحان اللہ کسی نے نہیں بولا. سوچ ہے ایک سوچ، ایسی سوچ بنانے کی کوشش کرو اور ہر عمل کو نیک بنانے کی کوشش کرو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی ساعتیں جو ہیں وہ تمہاری عمر میں شمار ہی نہیں ہوں گی
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان جو کچھ اپنے اوپر، اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس کا تو حساب یقیناً ہے، لیکن جو کچھ وہ مہمان بھائیوں کی ضیافت پر خرچ کرتا ہے، ان کے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھنے سے حیا فرماتا ہے۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جب تم نے انہیں کھلایا پلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کھانے پینے کا حساب کرنے سے حیا فرماتا ہے، یعنی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آج آپ لوگ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں، جیسا رسپانس ملنا چاہیے نا ویسا نہیں مل رہا، شاید میں ہی ٹھنڈا ہوں۔ اس کے علاوہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں احادیث روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تم میں سے ایک کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جب تک اس کا دسترخوان اس کے سامنے ہو، حتیٰ کہ اسے اٹھا نہ لیا جائے۔ یعنی فرشتے ہر اس شخص کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ جو اپنے کسی بھائی کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، جب تک اٹھاتا نہیں ہے تب تک کہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ یعنی آپ اپنے مہمان کے سامنے جب کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، جب تک اس کو اٹھاتے نہیں ہیں تب تک کہ فرشتے تمہارے اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی تکلیف میں ہیں، آپ کہتے ہیں امام صاحب آج ہمارے لیے دعا کر دینا، یہ نام ہے، امام صاحب نام لے کے اسپیشلی آپ کے لیے دعا کر دینا، آپ بہت خوش ہوتے ہیں امام صاحب نے دعا کی، جمعہ میں اعلان کرا دیا، جمعہ میں دعا کی، تو سوچو امام صاحب سے آپ دعا کرا رہے ہیں، نیک لوگوں سے دعا کرا رہے ہیں، اجتماع میں دعا کرا رہے ہیں، بزرگوں سے پیروں سے دعا کرا رہے ہیں، لیکن جب فرشتے دعا کریں تو فرشتے وہ ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پیر سے ہو سکتا ہے نا، پیر صاحب سے ہو سکتا ہے، امام صاحب سے ہو سکتا ہے، مولانا صاحب سے ہو سکتا ہے، مبلغ صاحب سے ہو سکتا ہے، نمازی صاحب سے ہو سکتا ہے، حاجی صاحب سے ہو سکتا ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے سے ہو سکتا ہے؟ فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک دسترخوان بچھڑتا۔ اب کبھی اگر اپنے لیے دعا کروانا ہو تو دل میں نیت رکھو اور کسی کو بطور مہمان بلاؤ، اس کے سامنے دسترخوان رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دل میں کہو اے اللہ میں نے بچھا دیا ہے اور ابھی تک اٹھایا نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دے میرے لیے دعا کرے اور میری حاجت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، دل میں کہو اللہ تعالیٰ میری اس کام کے لیے فرشتوں سے دعا کرانا ہے، فرشتے دعا کریں گے، اللہ قبول کرے گا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے سلسلے میں احادیث ہے، بعض علماء خراسان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے بہت سا کھانا رکھتے تھے کہ وہ اسے پورے کھانے پر قادر تو نہیں ہوتے تھے، لیکن ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ آپ نے فرمایا جب مہمان کھانے سے ہاتھ اٹھا لے یعنی رک جائے تو بچا ہوا کھانا کھانے والے سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ مہمان کے سامنے آپ نے جتنا کچھ رکھ دیا، اس کے بعد میں جو بھی کچھ بچا ہے اگر پورے گھر والے کھائیں، آپ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا مہمان کے سامنے جو کچھ کھانا رکھا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو دھیان رکھیں۔ اب آپ سوچو نا مہمان ہے کیا؟ ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہی ایک دوسرے کے گھر مہمان کے طور پر جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ ہمارے گھر آ گئے، میں آپ کے گھر چلا آیا، کون بہت بڑے اللہ والے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور مسلمان آپس میں ایسے محبت کریں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جائیں۔ لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پھوٹ ہے، بھائی بھائی کا نہیں، ماں باپ میں آپس میں جھگڑا، بیٹے اور اولاد میں جھگڑا، یعنی ماں باپ میں اور اولاد میں جھگڑا، ہر کسی میں اتنا جھگڑا، اتنا انتشار پھیل چکا ہے۔ یاد رکھنا یہ جو ساری برکتیں ختم ہوئی ہیں نا وہ اسی انتشار کی وجہ سے۔ ہم کو چاہیے، اب اس بات سے ایک سیکھ ملتی ہے، آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جوڑنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تم میں آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الصف میں قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ جب میدان میں اترتے ہیں تو ایسے جم کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔
ایسے آپس میں یہ محبت کی برکت تھی کہ ہر جگہ فتح ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل المؤمنین اخوا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہاں سگا خون کا بھائی جو ہے وہ جانی دشمن بنا ہوا ہے. تو یہ کتنے معاملات خراب ہیں. تو یہاں آپ یہی سب کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی تمہارا سامنے والا بھائی دوست کتنی بھی دشمنی رکھے، تم محبت رکھو، تم اس کے لیے دعا کرتے رہو. کریں گے انشاءاللہ. اور وہ کچھ بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو. کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے مہمانوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے مواخذہ نہ ہوگا. جو اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے نا تو اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. ایک ہی ٹائپ کی 3 حدیثیں ہو گئیں. یعنی جو کچھ مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. اسی لیے بعض بزرگ جماعت کے ساتھ زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تو کم کھایا کرتے تھے. کم کھانا چاہیے، لیکن جماعت کے ساتھ ہوتے تو سوچتے تھے کہ آج کھا لو کیونکہ آج کا حساب ہے ہی نہیں، ہے نا. کم کھاتے تھے، جب جینے کے لیے کھانا ہے تو کم کھایا کرتے تھے کیونکہ اس کا حساب ہے، اس سے خوف رکھتے تھے. لیکن جب مہمانوں کے ساتھ کھاتے تو اس دن اپنی مرضی پوری کر لیتے تھے کہ آج کا کھانا ایسا ہے کہ جیسے میں جنت میں کھا رہا ہوں. جنت میں ایسی مزے سے کھائیں گے نا، بالکل بے پرواہ ہو کر. یعنی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں. اب کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے نا کہ کھانا جو آپ کے سامنے رکھا گیا کون لایا ہے، اس نے کیسے کمایا ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تمام چیزیں سوچنا پڑتی ہیں. جنت میں آدمی کھائے گا تو بے فکر کھائے گا، ہے نا. نہ حساب دینا ہے، نہ حرام حلال کی کوئی خیال کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جب مہمان کے ساتھ آپ کھاتے ہو تو آپ کا حساب نہیں ہونا، تو حساب کے اعتبار سے آپ بے فکر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بندے سے 3 باتوں کا حساب نہیں ہوتا. ایک سحری کھانے کا، حدیث شریف میں ہے کہ بندے سے 3 باتوں کا حساب نہیں ہوگا. ایک سحری کھانے کا، ایک افطاری کے کھانے کا، اور جو کچھ وہ مہمان بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے. یعنی یہ 3 کھانے ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوتا. ابھی آپ اس کو پہیلی بنا بھی سکتے ہیں. ہم ہوتے ہیں نا کسی کو کہتے ہیں اچھا چلو تو بہت ہوشیار ہے، ایک سوال کا جواب دے، ہے نا. ایک سوال 3 میں سے 4 گئے، 4 میں سے 2 گئے، 1 میں سے 2 گیا تو کتنا. ہم ایسا کرتے ہیں نا. سامنے والا بولتا ہے ارے میں نہیں جانتا، یہ تو بہت بڑا ہوشیار ہے، میں نے دیکھا تجھے نہیں معلوم مجھے معلوم. ایسی چیزوں میں ہم ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے. تو سوال بناؤ تو ایسے جس سے کسی کو کچھ سیکھنے ملے. پوچھو کہ بھائی وہ 3 کھانے کون سے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے نا. وہ جائے گا کسی عالم سے پوچھنے جائے گا، یا کسی مبلغ سے پوچھنے جائے گا، یا کوئی عالم کی کتاب اٹھا کر پڑھے گا. تو اگر پڑھے گا یا عالم کے پاس گیا یا جو بھی جستجو کی تو اس میں اس کو ثواب ملے گا نا، ہے نا. تو ایسے کام کیا کرو. تو یہ سوال یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کھانے کے ایک سا پر اپنے مسلمان بھائیوں کو جمع کرنا ایک غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. کہتے ہیں یعنی 4 کلو کھانے پر اگر میں اپنے چند بھائیوں کو جمع کروں تو میں اس بات سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک غلام آزاد کروں. یعنی غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب اپنے چند بھائیوں کو کھانے پر جمع کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انسان کی سخاوت میں سے ہے کہ سفر میں اچھا سامان لے جائے اور اپنے احباب پر خرچ کرے. سفر میں اچھا سامان لے جائے اور اپنے دوستوں پر خرچ کرے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. کس نے فرمایا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ کھانے پر اجتماع کرنا یہ عمدہ اخلاق میں سے ہے. کھانے پر لوگوں کو جمع کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. اور وہ قرآن پاک اکٹھے ہو کر پڑھتے تھے اور کچھ نہ کچھ کھا کر ہی الگ ہوتے تھے. ہمارے یہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ میلاد شریف کرتے ہیں، پھر کھانا کھا کر جاتے ہیں. اجتماع ہوتا ہے، اس کے بعد بھی نیاز ہوئی تھی نا پچھلے ہفتے، اس کے پچھلے ہفتے، ہے نا. تو یہ سب سنت ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ سنت اہل سنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں جو ہم کو اس سے حصہ ملا ہے، اور یہ ہمارے بزرگان دین سے ہم نے سیکھا ہے. کہا گیا کہ مسلمانوں کا محبت اور الفت کے ساتھ کفایت کرنے والی چیز پر اکٹھا ہونا یہ دنیا سے ہے ہی نہیں سمجھے؟ دھیان سے سنو. مسلمانوں کا محبت اور الفت کے ساتھ، آپسی محبت اور الفت کے ساتھ
کفایت کرنے والی چیز یعنی کھانا جو سب کو کافی ہو جائے اس پر جمع ہونا یہ دنیا سے ہے ہی نہیں. پھر کائے سے ہے؟ پورا کا پورا دین سے ہے, دین سے. ابھی 11ویں کی نیاز ہوگی. دیکھو ایک بہت بڑے سوال کا جواب مل رہا ہے. یہ میں نے بیان کیا کیا ہے؟ حدیث. یہ حدیث بیان کی نا, یہ حدیث شریف ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے. آج وہابیہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کی نیاز کرتے ہو, اس میں کون سا فائدہ ہے؟ بھرے پیٹ والوں کو کھلاتے ہو, اس میں کتنا ثواب ہے؟ غریبوں کو کھلاؤ, غریبوں میں بانٹو, ہے نا. یہاں پر کہا گیا کیا غریب لوگوں کو کھلاؤ؟ غریبوں کو کھلانا ایک اپنا عمل ہے, ایک الگ عمل ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا محبت اور الفت کے ساتھ کفایت کرنے والی چیز یعنی کھانے پر اکٹھا ہونا یہ دنیا سے ہے ہی نہیں, یہ پورا کا پورا دین ہے. یہ اس کو اللہ اس کے رسول دین کہہ رہے ہیں, اس کو وہابی جو ہے وہ دنیا کہتا ہے. پتہ چلا ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, تو جو اس کو دین کو دنیا کہے یعنی اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں. یعنی حقیقت میں جو اس کا دین ہے وہ دنیا ہے, جو اس کا دین ہے وہ دنیا ہے, اور جو ہمارا دین ہے بلا شبہ دین ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ عرض کرے گا میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا ہے میرے رب, تو تو تمام جہانوں کو کھلانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا, تو نے اسے کھانا نہیں دیا, اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا. پتہ چلا کہ جب آپ کسی بھوکے کو دیکھو تو کھانا اس کو کھلاؤ. یہ جو آتے ہیں نا ہمارے پاس رستے میں لوگ, ذرا کھانا کھلا دو نا, تو ہم لوگ کیا ابھی کھانا کھلائیں گے تو 60 روپے خرچہ ہوئے گا, ہے نا. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, اس کو 10 روپے دے کے ٹال دو. اور وہ اسی لیے تو بولتے ہیں, وہ کھانا کھا کے آئے ہوتے ہیں, آپ سے اچھا کھا کے آئے ہوتے ہیں, ہے نا. ہم نے گھر میں دال چاول کھایا ہوتا ہے اور وہ عنبر کی بریانی کھا کر آتا ہے نا. پھر بھی وہ کیونکہ اب کھانا کھا لیا تو کام پہ چلنا ہے نا. تو آپ کو گراہک بناتا ہے, آپ کھڑے ہو کر آپ کہیں پر بات کر رہے تھے, کسی سے آگے کھڑا ہو گیا, بھائی کھانا کھلا دے. آپ بولے بیچارہ کھانا مانگ رہا ہے, ابھی میں کہاں کھانا کھلاؤں گا, یہ لے 10 روپے لے. وہ ایسے 10 روپے جمع کر کے وہ اپنے جا کے گھر پہ 11ویں کی نیاز کرتا ہے نا. تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھو کہ کس کو کیا کرو. اب کھلانے ہی کی, جو اس نے کھانے کی بات کی نا, آپ 10 روپیہ دو لیکن 10 روپے کی کھانے کی چیز دو. سمجھنا, یہ ہوشیاری ہے. اس طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہو. تو فرمایا گیا کہ جو بھی کوئی اگر تم کو کھانے کے لیے مانگے, ہم کو ڈر لگتا ہے, ہم کو تو پتہ ہے یہ کھا کر آیا ہوگا, کیا کنفرم پھر بھی نہیں کہہ سکتے. ہم کو کھلانا چاہیے لیکن اس کو کوئی بھی کھانے کی چیز کھلاؤ, پھر اس کو پیسہ نہ دو. اگر اس حدیث شریف کے تحت آپ کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کھانے کے لیے مانگ رہا, میں نہیں کھلاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ وہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا. ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک واقعی بھوکا ہو جس کو آپ اسی طریقے سے ٹال دو, تو کیا ہوگا, تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز دلا دو. اور جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی عزت کرو. اب بس اس کی توہین تمہارے اوپر جو ہے حرام, مہمان کی توہین تمہارے اوپر حرام ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ جب مہمان آئے تو اس کی عزت کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ بدتمیزی بات کرتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ اگر تم میرے مہمان نہیں ہوتے تو میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا. کہتے ہیں نا وہ کس وجہ سے, کیونکہ مہمان, یہ مہمان کی عزت جو ہے نا وہ ہر مذہب میں ہے, اور ہمارے مذہب سے بہتر کون بتائے گا. اور ہو سکتا ہے ہمارے ہی مذہب سے لوگوں نے سیکھا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کا بھی سب کا مذہب اسلام تھا. تو یہ تب سے روایتیں چلی آئی ہیں, اور یہ عمدہ اور اچھے اخلاق میں سے ہے کہ لوگوں کی عزت کرو, جب وہ مہمان بن جائے تو ان کی عزت اور دوبالا ہو جانی چاہیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. باتیں بڑی پیاری پیاری ہیں, سر دل کر رہا ہے کہ بس حدیث شریف ہے آپ کو بولتے رہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ بولتے رہے اور سنتے رہے, ہوتا ہے نا, دل ہوتا ہے, لیکن ایک وقت کی بھی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آخری چیز سنتے ہیں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میں سمجھا تھا آپ زور سے انشاءاللہ بولیں گے, بھائی ختم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندرونی باہر سے دکھائی دیتا ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو نمازیں پڑھتے ہیں.
جبکہ لوگ سو جاتے ہیں. یہ 3 عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے. رات میں نماز پڑھنے سے تو ہم رہے, ہے نا. عشاء کی نماز اگر ہم پڑھ لیں تو بڑی بات, فجر کی نماز پڑھ لیں تو بڑی بات, ہے نا. دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے پتا تھا کہ ہم لوگ کیسے ہوں گے. سرکار کو تو پتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور جائیے, آپ کی امت یہ 5 ٹائم بھی نہیں پڑھ پائے گی. وہ ہم لوگوں کے بارے میں تھا, صحابہ کرام کے بارے میں نہیں تھا. صحابہ کرام تو پتا تھا کہ وہ 5 نہیں, رات بھر نماز پڑھنے والے ہوں گے, ہے نا. ان کو پتا تھا کہ سرکار کی امت میں آخری لوگ بھی ہیں کہ جو 5 وقت کی بھی نہیں پڑھیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بار اور چلے جائیے. سرکار نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. تو ہم رات بھر کی نماز پڑھنے سے تو ہم جیسے لوگ رہے, یہ تو ہم کر نہیں سکتے. اور دوسرا, نرمی سی گفتگو کرنا یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے نا. ہم اتنے بڑے غصے والے ہیں کہ ہم سے نرمی ہوتی نہیں, کوشش کر کے بھی ہم سے نرمی نہیں ہوتی, ہے نا. کم سے کم کھانا تو کھلا سکتے ہیں. آج کل جو ہے زیادہ تر نیکیاں لوگ جو ہے پیسہ خرچہ کر کے ہی کرتے ہیں. تو یہ وہ نیکی ہے کہ جس میں پیسہ خرچہ کر کے آپ نیکی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ اندر سے باہر اور باہر سے دکھنے والا جو محل ہے وہ آپ یہ اس ایک عمل کے کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب تم اس پر عمل کرو گے نا, اللہ تعالیٰ یہ باقی کے 2 عمل بھی دے دے گا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ اگلے ہفتے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ. اور میزبان کے یہاں مہمان کے جانے کے آداب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اور سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا گنگنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق اور دیوانہ بنا. میرے مولا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی عطا فرما. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے والا بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کرنے والا بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اپنی زندگی کے پل پل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ذکر کے لیے